السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین، آج ہمارا عنوان ہے کہ آج کل مارکیٹ میں جو سافٹ ڈرنک آ رہے ہیں انہی میں سے ایک ڈرنک ہے ریڈ بل۔ ریڈ بل کے نام سے ایک ڈرنک مارکیٹ میں ملتا ہے اور ہمارے نوجوان کثرت کے ساتھ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انسان کام کرنے کے بعد جو ایک تھکاوٹ اور جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہے، اس کے استعمال سے وہ کمزوری فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن تجربے سے یہ بات ثابت ہے، جن حضرات نے اس کا استعمال کیا وہ خود یہ بات کہتے ہیں، کمزوری فوری طور پر ختم ہوتی ہے لیکن صرف 3 یا 4 گھنٹے کے لیے، اور پھر جسم جیسے تھا ویسا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ مفتیان کرام نے اس ریڈ بل کے بارے میں جو فتاوے دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان کا کہنا ہے کہ سنہا ایک معتمد ادارہ ہے جس کا کام تحقیق کرنا ہے، اور سنہا نامی معتمد ادارہ مختلف چیزوں کی تحقیق کرتا ہے اور معاشرے کے درمیان اس کو معتمد مانا گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ریڈ بل کے اندر جو اوریجنل فلاور استعمال کیا گیا ہے وہ بالکل حلال ہے۔ اس بنیاد پر مفتیان کرام نے ریڈ بل کو حلال کہا ہے اور اس کے پینے کو بھی حلال کہا ہے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ طبی لحاظ سے ہے تو ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزوں کو شامل کیا گیا ہے جو وقتی طور پر انسان کے جسم کو انرجی، طاقت اور قوت دیتی ہیں، لیکن اس کا ڈائریکٹ جو ایک نقصان ہوتا ہے وہ انسان کے گردوں پر اور انسان کے لیور پر ہوتا ہے۔ جو حضرات خاص طور پر ریڈ بل کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ وقتی طور پر ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقتی طور پر آپ کو طاقت، قوت، انرجی محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ کے استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا حملہ آپ کے گردوں پر اور آپ کے لیور پر ہوتا ہے۔ اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان جب کثرت کے ساتھ اس کا استعمال کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے تو اتنا شدید بیمار ہوتا ہے کہ بس اوقات انسان کینسر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ معاملہ لوگوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس لیے میری رائے تو اس مسئلے میں یہ ہے کہ جہاں تک مسئلہ اس بات کا ہے کہ اگر کوئی انسان ریڈ بل کا استعمال کر رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم حرام پی رہے ہو، حرام چیز کا استعمال کر رہے ہو، اس لیے کہ مفتیان کرام کا کہنا ہے کہ جب تک یقینی طور پر یہ پتہ نہ لگ جائے کہ ریڈ بل کے اندر کوئی حرام چیز شامل کی گئی ہے، اس وقت تک ہم اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اور ابھی تک اس سلسلے میں کوئی معلومات یا کسی طرح کی بھی تحقیق نہیں آئی ہے کہ اس کے اندر حرام ڈالا جاتا ہے یا حرام اشیاء سے وہ تیار کی جا رہی ہے۔ اس لیے مفتیان کرام نے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ تو دیا ہے، لیکن طبی لحاظ سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے دور رہنا زیادہ بہتر ہے، کہ اس لیے کہ اس کے اندر جو کیمیکل اور اس کے اندر جن اشیاء کو ڈالا گیا ہے ان چیزوں سے وقتی طور پر طاقت اور قوت تو ملے گی، لیکن اس سے انسان کے گردے اور انسان کے لیور متاثر ہوں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ خاص طور پر سنت کو اپنائے، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیتے تھے اور ان کی مشروبات کیا تھے، ان کا کھانا کیسا تھا، وہ کیا چیز استعمال کرتے تھے۔ آج یہ ہو رہا ہے انسان مسالے دار مرغن چیز استعمال کرتا ہے اور مارکیٹ سے کوئی نہ کوئی ڈرنک منگا کر پی لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ہضم ہو گئی، حالانکہ جو طب کے ماہرین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان جو سافٹ ڈرنک استعمال کرتا ہے اس سے وقتی طور پر لگتا ہے کہ ڈکاریں آئیں، وہ ہضم ہوا، ہضم نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیزیں انسان کے کھانے کو پچاتی نہیں بلکہ گلا دیتی ہیں، اور جو چیز گل جاتی ہے اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔
کھانے سے جو طاقت نچڑ کر انسان کے جسم میں جاتی ہے اور خون بنتا ہے وہ چیز نہیں ہو پاتی، اور اسی وجہ سے انسان مزید کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ چل بھی نہیں پاتا۔ زیادہ سے زیادہ ہم ان غذاؤں کا استعمال کریں یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی تھی، اور ہم بازاری چیزوں سے بچیں، بازاری کھانوں سے بچیں، اور خاص طور پر ان سافٹ ڈرنک سے بھی بچیں، حتی الامکان دور رہنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر کوئی پی رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ حرام کام کر رہا ہے، یہ حرام پی رہا ہے، یہ اس کا پینا ایسا ہی ہے جیسے کہ شراب کا پینا ہے، اس لیے کہ شراب کے اندر یقینی طور پر وہ اجزاء شامل کیے گئے ہیں جو حرام ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں ان کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔